فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی مناجات کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 44۔ ترجمہ: پس تو پاک ہے کہ تو آغاز کرنے والا، لوٹانے والا، تعریف والا، بزرگی والا ہے، اور پاک ہیں تیرے نام اور بہت بڑی ہیں تیری نعمتیں۔ تو اے میرے خدا، تیری کس نعمت کی گنتی کروں اور اسے یاد کروں، یا تیری کون کون سی عطاؤں کا شکر بجا لاؤں؟ اور اے میرے پروردگار، یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ کرنے والا انہیں شمار نہیں کر سکتے، یا یاد کرنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ اس حال میں جبکہ الطاف خداوندی اور نعمت الہی نے ہم بندوں کو ہر طرف سے گھیرتے ہوئے ہمیں اپنے اندر غوطہ زن کیا ہے، ہم ان نعمتوں کا اپنے مادی اور معنوی پہلوؤں کے ساتھ رابطے کی عظمت اور ضرورت پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ہم جیسے لاپرواہ عیش و عشرت اور حیوانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے اس قسم کی بے خیالی اور بے توجہی بعید نہیں ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو اس ملکوت آفاق و نفس کے قلمرو ہیں، حیوانی خواہشات کے علاوہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا الطاف خداوندی سے آنکھیں چرانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر اس پوری کائنات بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑی کائنات کو ایک ابدی زندگی کے ساتھ ہمارے حوالے کیا جائے تو بھی مولانا روم کے بقول ہماری مثال گھاس کھانے والی گائے کی سی ہے، یا ہم سانپ کی طرح ہیں۔ نہ تو ہم کسی نعمت کی قدر و قیمت اور اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس سے اپنے باطنی تکامل کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو بس گھاس کھانا جانتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈنگ مارنا۔ آئیے اس بے ربط شور و شرابے سے مافوق گفتگو کو سماعت کرتے ہیں جو ہمارے پروردگار کا کلام ہے۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، یہ لوگ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اور اب ایک بندے خدا کو سنیے۔ بہت سے انسان شام و عراق گئے، انہوں نے کفر و نفاق کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ بہت سے لوگ ہندوستان اور ہرات تک گئے، انہوں نے سوائے خرید و فروخت کے کچھ نہ دیکھا۔ بہت سے لوگ چین اور ترکستان گئے، انہوں نے مکر اور گھات کے علاوہ کچھ نہ دیکھا، جبکہ اس کو سوائے رنگ و بو کے کچھ نہیں ملا۔ کہہ دے کہ سارے ممالک ڈھونڈ لیے۔ بیل اچانک بغداد میں آ گیا، اس جانب سے اس جانب گزر گیا۔ تمام عیش اور خوشیوں اور مزے میں وہ سوائے خربوزے کے چھلکے کے اور کچھ نہیں دیکھتا جو راستے میں پڑا ہوا ہو، یا گھاس جو گائے کی رفتار اور اس کی حماقت کے لائق ہیں۔ اسباب اور علتوں کی شکست کی فضا اے صدر اعظم اللہ کی زمین ہے، جبکہ روح کا نقش ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو وہ مشاہدے میں ایک تازہ جہاں دیکھتا ہے۔ خواہ فردوس اور جنت کی نہریں ہوں، جب ٹھٹر کر ایک صفت بن جائیں تو بری ہیں۔ مولانا روم۔ نمبر 19۔ ترجمہ: پھر اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے مجھ سے دور کی اور ہٹائی ہیں، ان میں اکثر ایسی ہیں جن سے میرے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ، اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنی واضح و آشکار توحید، اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے نور سے پیوستہ راستوں پر
پیوستہ راستوں اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں، اپنے سانس کی رگوں کے ہوں، اپنی سانس کی رگوں کے سوراخوں، اپنی ناک کے نرم و ملائم پردوں، اپنے کانوں کی سننے والی جھلیوں، اور اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے ہونٹوں، اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظوں، اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہوں، اپنے کھانے پینے کے ذائقہ دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کی قرارگاہ، اپنی گردن میں غذا کی نالیوں اور ان ہڈیوں جن سے سینے کا گھیرا بنا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شہرگ، اپنے دل میں آویزاں پردے، اپنے جگر کے بڑھے ہوئے کناروں، اپنی ایک دوسرے سے ملی اور جھکی ہوئی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے اعضاء کے بندھنوں، اپنی انگلیوں کے پوروں، اور اپنے گوشت خون، اپنے بالوں، اپنی جلد، اپنے پٹھوں اور نلیوں، اپنی ہڈیوں، اپنے مغز، اپنی رگوں، اور اپنے ہاتھ پاؤں اور بدن کی جو میری شیر خوارگی میں پیدا ہوئی، اور زمین پر پڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون اور اپنے رکوع و سجدے کی حرکات، ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں اور تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جس شخص کے لیے وجود کی عظیم نعمت قابل فہم ہو، اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کے ان جملوں کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ایسا شخص آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ بقول حافظ شیرازی، اسی طرح یہ سانس ہماری جانوں کو دنیا کے قید خانے سے تھوڑا تھوڑا چراتا ہے، یہاں تک کہ پاک کلمات اس اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، ہماری طرف سے اس جگہ تک چڑھتے ہیں جس کو وہ جانتا ہے۔ پرہیزگاری کی وجہ سے ہمارے سانس چڑھتے ہیں ہماری جانب سے بطور تحفہ دارالبقا تک، پھر کلمات کا بدلہ ہمیں ملتا ہے اس کا دوگنا ذوالجلال کی رحمت سے، پھر وہ ہمیں مجبور کرتا ہے ان جیسوں پر تاکہ بندہ حاصل کرے وہی جو ان سے حاصل کر چکا ہے، پھر کلمات کا بدلہ ہمیں ملتا ہے اس سے دوگنا ذوالجلال کی رحمت سے۔ ہم فارسی میں کہتے ہیں یعنی یہ کشش بس اس طرف سے آتی ہے جس طرف سے یہ ذوق آتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے کو لوگوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کے مطالب کچھ یوں تھے: اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ یہ باعظمت رابطہ سبب بنتا ہے کہ انسان اپنے تمام اجزاء اور بیرونی اعضاء سے لے کر اندرونی طاقتوں کو ایک فرض کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ زندگی گزارے گا، اس بات کی شہادت دے کہ وہ کسی ایک الہی نعمت کا شکر بجا لائے گا تو بھی اس کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان اس عظیم ملکوتی حالت کو پا لینے سے جو پاک و صاف دل کے پیش نظر فیض خداوندی سے وابستہ کسی ایک نعمت اگرچہ بظاہر وہ چھوٹی دکھائی دے رہی ہو، اللہ تعالیٰ سے رابطہ پیدا کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر موجود میں ابدیت سے متصل ہوتے ہوئے لقاء اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح سے جلال و جمال الہی کا جاذبہ قرار پانے کا شکر بجا لانا ممکن ہو؟ نمبر 20 ترجمہ: مگر تیرے احسان کے ذریعے جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جاتی ہے، اور اگر میں ایسا کرنا چاہوں اور تیری مخلوق میں سے شمار کرنے والے بھی شمار کرنا چاہیں کہ ہم تیری گزشتہ اور آئندہ نعمتیں شمار کریں تو ہم نہ ان کی تعداد کا اور نہ ان کی مدت کا حساب کر سکیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے اپنی خبر دینے والی گویا کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا ہے کہ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کا حساب نہ لگا سکو گے۔ تیری کتاب سچی ہے اے اللہ، اور تیری خبریں بھی سچی ہیں۔ جو تیرے نبیوں اور رسولوں نے تبلیغ کی وہ سچ ہے، جو تو نے ان پر وحی نازل کی وہ سچ ہے، اور جو ان کے لیے اور ان کے ذریعے اپنے دین کو جاری رکھا۔ نمبر 21
ترجمہ: وہ سچ ہے مگر یہ کہ اے میرے اللہ، گواہی دیتا ہوں میں اپنی محنت و کوشش اور اپنی فرما برداری اور ہمت کے ساتھ، اور میں ایمان و یقین سے کہتا ہوں کہ حمد خدا کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، اور نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے، جو پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اشیاء کے بنانے میں کوئی اس کی مدد کرے۔ پس وہ پاک ہے، پاک ہے۔ اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے خدا یگانہ یکتا بے نیاز، جس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حمد خدا کے لیے برابر اس حمد کے جو اس کے مقرب فرشتوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی ہے، اور اس کے پسند کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم پر، خدا کی رحمت اور ان کی آل پر جو ایک پاک خالص ہیں، اور ان پر سلام ہو۔ نمبر 22 ترجمہ: اے اللہ، مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر، اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا۔ اپنی قضا میں مجھے نیک بنا دے اور اپنی تقدیر میں مجھے برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے اس میں جلدی نہ چاہوں۔ ہم انسانوں کا اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں سے محرومیت اور بارگاہ الہی سے خوفزدہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے حقیقی خدا کو پا لینے کے بجائے خدا کے ایک محدود مفہوم کو، جس میں ہم بھی اپنی بشری خصوصیات کو شامل کرتے ہیں، اپنے وجود کے کسی ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں، اور صرف مشکلات اور پریشانیوں کے وقت اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ بار الہ تجھے حق ہے ہمیں اس سرزنش کے لہجے میں خبردار کر دے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا خیال نہیں کرتے؟ سورہ نوح آیت نمبر 13۔ بہر صورت ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ حقیقی سعادت تک پہنچنے کے لیے تقوی الہی کے سوا جو ذات کی مکمل حفاظت سے عبارت ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ زندگی اور موت کو خدا سے جوڑے بغیر تقوی الہی سے مستفید ہوا جا سکے۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 میں ہے: میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ کیا ہم یہ کہتے نہیں ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ کیا ہمارا وجود ایک ذہنی مفہوم سے وابستہ ہے اور آخر میں بھی اس ذہنی مفہوم کی طرف لوٹ جائیں گے؟ بار الہ، آخر حقیقی رابطہ اور تیرے دیدار سے محرومی کا یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ آخر یہ تلخ جدائی اور اس تلخی سے غفلت جو موت سے بھی زیادہ تلخ ہے کا اس سلسلہ کب اور کہاں تک چلے گا؟ اے وہ خدا جو مجھ سے زیادہ میرے قریب ہو، کب تک میں اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا رہوں اور نہ صرف ہمیشہ کے لیے جدائی کا یہ درد سہتا رہوں، حتیٰ جب کبھی تیرے فراق کی یاد ستاتی تو اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہوں کہ مولانا روم فرماتے ہیں اس فراق اور خون جگر کی تفصیل اب کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیجیے۔ بار الہ، اگر تجھ سے دور نہ ہوا ہوتا تو تیرا خوف اور برائیوں اور پلیدی کا ڈر ہوتا اور گناہوں کے پیچھے نہ چلا جاتا۔ تیری قضا و قدر پر اس طرح خوش ہوتا کہ گویا ان دونوں کا نقشہ میں نے اپنی پوری رغبت اور شوق کے ساتھ اپنے قلم سے کھینچا ہو۔ اگر میں تیرے ساتھ ہوتا تو مجھے یہ یقین ہوتا کہ تم بھی میرے ساتھ ہو اور اس انسان کامل کی طرح یوں بے نیاز ہو تاکہ جس کے بارے میں طغرائی نے خبر دی ہے۔ بتحقیق دنیا کا واحد مرد وہ ہے جو دنیا میں کسی دوسرے مرد پر بھروسہ نہ کرے۔ حاشیہ ہے کہ ابو اسماعیل معید الدین حسین ابن علی اصفہانی تغرابی کا شمار سرزمین ایران سے تعلق رکھنے والے 5ویں صدی ہجری کے عربی شعراء میں ہوتا ہے۔ اس وقت جب انسان اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں حاضری سے محروم کر دیتا ہے تو اس سے جو پہلی حیات بخش نعمت سلب کی جاتی ہے وہ یقین ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دل و دماغ شک و تردد اور وہم و گمان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مولانا روم کے بقول اگر کسی کی طرف شک اور وسوسے سے اپنا دروازہ کھولے تو اس دروازے سے فضول چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ دل سے یقین
چھن جانے کے بعد انسان کے وجود کی کشتی کائنات کے اس سمندر میں بغیر کسی سمت کے تعین اور بغیر کسی ملا کے سمندر کی موجوں کے حوالے ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی اس دعا میں فرماتے ہیں، نمبر 23 ترجمہ: اے اللہ پیدا کر دے میرے نفس میں بے نیازی، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سمجھ اور میرے اعضاء میں فائدہ، اور میرے کانوں اور آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابل میری مدد کر، مجھے اس سے بدلہ لینے والا بنا، یہ آرزو پوری کر اور اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ وہ آخری دن جسے آپ نے قیامت کا نام دیا، جس کا آخر ابدیت کا آغاز ہے، ہمیں اپنی آنکھ، کان اور دیگر اعضاء و جوارح جو آپ نے عنایت کی ہیں کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ وہ روز کے جسم میں مولانا روم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے لیے کیا لایا ہے اس وقفے میں جو میں نے تجھے دیا، اپنی عمر کس چیز میں گزاری ہے، اپنا وقت اور طاقت کس چیز میں صرف کی ہے، آنکھ کے گوہر کو کہاں گھسایا ہے، حواس خمسہ کا کس جگہ صفایا کیا ہے، کان، آنکھ، ہوش و حواس اور عرش کے جواہر کو تو نے خرچ کر کے زمین سے کیا خریدا ہے۔ مولانا روم: بار الہ، جس شقی ظالم نے تلوار ہاتھ میں لے کر میرے قتل کا اقدام کیا اور میری اس زندگی کا خاتمہ کر دیا کہ جس میں تیری بارگاہ میں حاضری کا ہر لمحہ میرے لیے ابدیت کا مزہ دیتا تھا، اور ہر وہ لمحہ جو تیرے احکامات اور فرامین کی انجام دہی کے احساس کے ساتھ گزرتا تھا، اس میں مجھے اپنی سعادت اور خوش نصیبی کا زیادہ سے زیادہ احساس ہوتا تھا۔ اے کائنات کے اس عظیم باغ کے باغبان، اس نے مجھ پر ایسے مظالم ڈھائے کہ تیرے اس باغ کے پھول سے لدے ہوئے ایک تناور درخت کو کاٹ ڈالا یا اسے جڑوں سے اکھاڑ پھینکا۔ اس درخت کی حقیقی عظمت اور اہمیت تو ہی جانتا ہے، اور اس پر ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام لینے کی ذمہ داری بھی تجھ پر ہی ہے۔ نمبر 24 ترجمہ: اے اللہ میری سختی دور کر دے، میری پردہ پوشی فرما، میری خطائیں معاف کر دے، میرے شیطان کو ذلیل کر اور میری ذمہ داری پورا کر دے، اور میری ذمہ داری پوری کرا دے۔ اے میرے خدا، مجھے دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے پر فائز کر دے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، جال سخت ہے، شاید خدا کی مہربانی یاری کرے، ورنہ انسان مردود شیطان سے بازی نہیں جیت سکتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اے وہ کہ ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ، راستے سے ہم پھر بھٹک گئے، ہم ہر وقت ایک نئے جال میں گرفتار ہیں، اگرچہ ہم سب باز اور سمریغ بن جائیں۔ اے خدا، لاکھوں جال اور دانے ہیں اور ہم لالچی بھوکے پرندوں کی طرح ہیں۔ مولانا روم: انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان ان دونوں طاقتور شیطانوں، بیرونی شیطان جو راندہ درگاہ ہے اور اندرونی شیطان جو نفس امارہ ہے، یہ بے لگام انسانی خواہشات ہیں کہ حوالے سے حیرت انگیز اور شرمناک حد تک غفلت کا شکار ہے۔ گویا شیطان نامی کوئی مخلوق ہمیں اغوا کرنے کے درپے ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر نفس امارہ یا خواہشات نامی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ ہم اس شرمناک غفلت کے ساتھ یوں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں گویا ہمارے اعمال کا کوئی حساب و کتاب ہونے والا ہی نہیں ہے۔ بار الہ، ہمیں اپنی زندگی کو اپنے اصلی ہدف اور مقصد کے مطابق گزارتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں ہمارے ذمے، حقوق اور فرائض سے آگاہ فرما۔ نمبر 25 ترجمہ: اے اللہ، ہم تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھ کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ ہم تیرے ہی لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے اپنی رحمت سے بہترین تربیت عطا کی، کہ حالانکہ تو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا۔ میرے پروردگار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو متوازن بنایا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے نعمت دی ہے، تو نے ہدایت بھی عطا کی ہے۔ اے پروردگار، تو نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے صحت و عافیت دی۔ اے پروردگار، تو نے میری حفاظت کی اور توفیق دی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے نعمت دی، تو ہدایت بھی عطا کر۔ اے پروردگار، تو نے مجھے اپنی پناہ میں لیا اور ہر بھلائی مجھے عطا فرمائی۔
اے پروردگار تو نے مجھے کھانا اور پانی دیا، اے پروردگار تو نے مجھے مال دیا، میری نگہبانی کی، اے پروردگار تو نے میری مدد کی اور عزت بخشی، اے پروردگار تو نے اپنی عنایت سے مجھے لباس عطا کیا اور اپنی چیزیں میری دسترس میں دی ہیں۔ محمد و آل محمد پر رحمت فرما۔ اگر ہم اپنی زندگی کی تمام ساعتوں اور صبح و شام ان نعمتوں کو گننے یا ان کی اہمیتوں کو بیان کریں اور کائنات کے تمام موجودات کے ساتھ مل کر حمد و ثناء الہی بجا لانے میں لگ جائیں تو بھی یہ کیوں کر ممکن ہے، اس لیے کہ ہمارا منہ کھولنا اور اپنی زبان کو حرکت دینا بذات خود اس فیاضی مطلق کے فیوزات میں سے ہے، ایک فیض ہے جو خود حمد و شکر الہی کا متقاضی ہے۔ نمبر 29 ترجمہ۔ اور زمانے کی سختیوں اور شب و روز کی گردش کے مقابلے میں میری مدد فرما، دنیا کا خوف اور آخرت کی سختیوں سے مجھے نجات دے اور اس زمین پر ظالموں کے پھیلائے ہوئے فساد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، حالت خوف میں میری مدد فرما اور ہر اس چیز سے بچائے رکھ جس سے میں ڈرتا ہوں، میری جان اور میرے ایمان کی نگہداری فرما، دوران سفر میری حفاظت کر اور میری عدم موجودگی میں میرے مال و اولاد پر نظر کرم رکھ، جو رزق تو نے مجھے دیا اس میں برکت دے، میرے نفس کو میرا موتی بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دے، مجھ کو جنوں اور انسانوں کے شر سے محفوظ فرما، میرے گناہوں پر مجھے بے پردہ نہ کر، میرے باطن پر مجھے رسوا نہ کر، میرے عمل پر میری گرفت نہ کر، اپنی نعمتیں مجھ سے نہ چھین، مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کر، میرے خدا تو مجھے جس کے بھی حوالے کرے گا وہ جلد ہی نظریں پھیرے یا تھوڑے عرصے کے بعد مجھ سے نفرت کرے گا یا ان کے حوالے کر دے گا جو پس سمجھیں، جبکہ تو میرا پروردگار اور میرا مالک ہے۔ میں اپنی اس بے کسی اپنے گھر سے دوری اور جسے تو نے مجھ پر اختیار دیا ہے تجھی سے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ میرے اللہ، مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرما، پس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانی مجھ پر بہت زیادہ ہے۔ بارہا زندگی میں درپیش آنے والی مشکلات اور پریشانیوں اور آخرت کی سختیوں کے مقابلے میں صبر و تحمل اختیار کرنے کے لیے تیرے بے پناہ لطف و عنایات کی مانند کوئی طاقت نہیں ہے۔ خوشیوں اور پریشانیوں کے مقابلے میں ہم انسانوں کی طاقت اس سے کہیں کم ہے کہ ہم انہیں بے بنیاد نصیحتوں اور مادی اسباب اور رسائل کے ذریعے جسمانی اور روحانی تقویت حاصل کرتے ہوئے اپنی پریشانیوں اور مشکلات کو برطرف کر سکیں۔ دوسری طرف ستم پیشہ ظالموں اور جابروں کا ظلم و ستم جسے اس روئے زمین پر باعث افتخار سمجھا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ بے یار و مددگار لوگوں پر اپنے مظالم ڈھانے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں، ایسے میں صرف تیرا بے پناہ عدل و رحمت ہی ہے جو ہماری ظرفیت اور تحمل میں اضافہ کر سکتا ہے اور ہمیں ان تمام مشکلات کے مقابلے میں سرخ رو کر سکتا ہے۔ تاریخ میں ان عامروں کی خود غرضیوں نے انسانوں کی اجتماعی زندگی کے آغازی سے خوف و وحشت کے بادلوں کے ذریعے معاشرے کی فضا کو بے یار و مددگاروں کے لیے تاریک کر دیا ہے۔ اگر انسانوں کی فطرت میں وہ فوق العادہ استحکام نہ پایا جاتا جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے پہلے ہی سے انتظام کر رکھا ہے، تو یہ خوف و ہراس روئے زمین سے زندگی کو لپیٹتے ہوئے شروع میں تو طاقتور کمزوروں کی زندگی کا خاتمہ کرتے اور پھر اسی معیار کے مطابق کہ طاقتوروں کی کمزوریوں پر کامیابی زیادہ سے زیادہ طاقتور لوگ خود سے کمزور لوگوں کو دباتے جاتے، اور ایک انسان شناس جسے بابس کے بقول اس روئے زمین پر صرف مگرمچھ ہی دھندناتے پھرتے۔ پروردگار، جہاں تک تیری ربانی عنایات کا تقاضا ہے، خوف و دہشت کے عوامل کو جو ان خود پسندوں کی طرف سے تیرے بندوں کے درمیان سر اٹھا رہے ہیں، انہیں انسانی اصولوں اور اقدار سے روشناس فرما۔ ان میں پائی جانے والی برائیاں اگر اس حد تک ہیں کہ انہی عنایات اور الطاف کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے تو انہیں اپنی ذات میں مشغول کر دے۔ اگر تیری حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ انہیں روئے زمین سے دور کیا جائے تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ بار الہ، اپنی قدرت مطلقہ کے ذریعے مجھ ناتوان کو جسے ہوا و حوث اور نفسانی اور حیوانی خواہشات نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، آزادی عنایت فرما۔ بار الہ، اپنے رحم اور فضل فیض کو میرے شامل حال
فرما تاکہ میں اپنی ضرورتوں اور اپنے اندر موجود نقائص کو اعلیٰ انسانی اقدار تک رسائی کے لیے میری فطرت میں رکھے گئے وسائل کے ذریعے دور کر سکوں۔ در عین حال ہمیں لوگوں کے درمیان ذلت اور خواری سے محفوظ فرما، جو شخصیت ٹوٹ جانے اور گمراہی سے دوچار کر دیتی ہے۔ بار الہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ ہمیں تیری بارگاہ سے دور کر دیتے ہیں، اور جب کبھی بھی ہمارے وجود کو گناہوں اور برائیوں کی سیاہی تاریک کر دیتی ہے تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں ان گناہوں کے نقصانات اور اندرونی سیاہی سے نجات دے سکے۔ ایسے موقع پر ہم زار و قطار اور نالہ و فریاد کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے، جس کا پہلا اور آخری جملہ یا الہ العاصین ہوتا ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور تو ہی ہمیں نا امیدیوں کے دلدل سے نجات عطا کرتا ہے۔ بار الہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ ڈوبتے ہوئے سے دستگیری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سارے دنیا والے ایک دوسرے کے زیادہ محتاج ہیں۔ جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑے گا وہ یا تو میری قریبی عزیز و اقارب ہیں، جو اگر کسی وقت بعض طبعی یا ثانوی عوامل کی بنیاد پر مجھ سے مل رہے ہیں، تو کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ مجھ سے اپنا رابطہ منقطع کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے چلے جائیں گے، یا اگر وہ لوگ میرے دشمن ہیں تو ان کی بیگانگی کی یہ خصوصیت ان پر بھروسہ کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ میں یہاں جس کے ساتھ بھی زندگی بسر کروں، ایک دن اسے چھوڑ کر مجھے جانا ہوگا۔ نظامی، لیلا و مجنون، الیاس بن یوسف نظامی تہرانی۔ اے میرے خالق، تو ہی میرا پروردگار ہے اور مالک مطلق ہے۔ اگر میں اپنی ذمہ داریوں کے احساس اور مقررہ فرائض کے مطابق اس دنیا میں چلنا چاہوں اور عدالت و حقیقت کا دامن تھام لوں تو ممتنع ہو کر رہ جاؤں گا۔ مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں اس تنہائی منزل کی دوری اور اس کی وحشت سے نہ گھبراؤں، اس زندگی کو تیری امانت سمجھوں اور تیری عنایات کے ان سے اپنے اندر تنہائی کے خوف کو جگہ نہ دوں۔ اگر میرے اعمال تیرے غضب کا باعث بنے تو مجھے تیرے غضب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اس توفیق کو میرے شامل حال کر دے کہ میں اپنے اعمال کے ذریعے تجھے غضبناک نہ کروں۔ میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ میرے وجود پر تیری مغفرت، رحمت، کرم و بخشش ہر چیز سے وسیع تر اور ہر کسی سے زیادہ ہے۔ نمبر 27 ترجمہ۔ پس سوال کرتا ہوں تیرے نور کے واسطے جس سے زمین اور سارے آسمان روشن ہوئے، تاریکیاں اس کے ذریعے چھٹ گئیں اور اس سے اگلے پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے، یہ کہ مجھے موت نہ دے جب کہ تو مجھ سے ناراض ہو، اور مجھ پر سختی نہ ڈال۔ تجھ سے معافی کا طالب ہوں یہاں تک کہ تو میری موت سے پہلے مجھ سے راضی ہو جائے۔ بار الہ، تیرے نور کے جمال کی قسم کھانے سے پہلے تیرے نور کا مشاہدہ کرنے کے لیے کہ جس نے زمین و آسمان کو روشن کیا ہے اور اس کے ذریعے تاریکیاں چھٹ گئی ہیں، ہمیں نور بصیرت عطا فرما تاکہ میں ان نادانوں میں سے نہ ہو جاؤں جو معمولی روشنی ہاتھ میں لے کر پوری کائنات کو روشن کرنے والے آفتاب کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو چمکتے سورج کو شمع کی روشنی میں بیابانوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ہم آنکھ کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے، ایک تیز، اچھی اور برگزیدہ آنکھ۔ اس کے بعد ہم بس تجھ سے آنکھ مانگتے ہیں تاکہ سمندر کو کوڑا کرکٹ نہ چھپائے۔ مولانا روم۔ اگر اسے دل نہ دیا تو کس سے سکون پاؤ گے؟ اگر اس کے غم کو ترجیح دیا تو پھر کس کے غم کو ترجیح دو گے؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اسے واضح دیکھ سکو گے۔ اگر اس دنیا میں اسے نہ دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ ملا محسن فیض کاشانی۔ ہماری بینائی کو وہ باعظمت نور عطا فرما کہ جس کے ذریعے ہم آفاق و نفس کے ملکوت کا دیدار کر سکیں اور کائنات کے عالی نظام کو سمجھ سکیں۔ ہم تیرے اس ہستی بخش نور کی کہ جس نے وجود کے چراغ کو روشن کر رکھا ہے قسم کھا کر کہیں گے، جب تک تو ہم سے راضی نہیں ہے ہمیں موت نہ دے۔ اگر تیری رضائیت ہمارے شامل حال نہ ہوئی تو ابدی جدائی کا نقصان اور تیرے دیدار کا فراق ہمیں پستی کی گہرائیوں میں دھکیل دے گا۔ نمبر 28
ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ تو حرمت والے شہر، حرمت والے مشعر اور پاکیزہ گھر کعبے کا رب ہے، جس پر تو نے برکت نازل کی ہو اور اسے لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا۔ ہمیں اس مقدس گھر کا قدرداں بنا اور طواف، سعی اور وقوف کی خوبیوں سے مالا مال کرتے ہوئے احرام اور دیگر مناسک حج کے ذریعے ہمارے وجود سے تمام برائیوں کو دور فرما۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی عبادت ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی دنیاوی خواہشات سے تعلق توڑتے ہوئے اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کرے، جسے حج کہا جاتا ہے۔ انسان صرف بیت اللہ کی حاضری کے وقت ہی کہہ سکتا ہے، جب دعوت توحید کو لبیک کہتے ہوئے میں نے صفا میں قدم رکھنے کا ارادہ کیا تو پوری دنیا اور عالم ملکوت میرے قدموں میں آ گئے۔ ہر خیال کو اپنے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر اب پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں اور یہ 28 نمبر کو دوبارہ پارٹ نمبر 5 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔